اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محتشم، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ جو صدقہ ہوتا ہے کیا صرف ہم اپنے مال سے ہی صدقہ دے سکتے ہیں یا اپنے پیسوں کے ذریعے ہی صدقہ دے سکتے ہیں یا اس کے علاوہ اور بھی کچھ شکلیں ہوتی ہیں صدقہ کی؟ تو آئیے احادیث کی روشنی کے اندر میں آپ کو یہ واضح کر دیتا ہوں کہ صدقہ جو ہے وہ صرف مال سے نہیں ہوتا، صدقہ صرف پیسے دینے سے نہیں ہوتا، بلکہ اور بھی بہت سے ایسے کام ہیں اگر آپ روزمرہ زندگی کے اندر وہ کام بجا لائیں، ان امور کی عادت اپنا لیں تو آپ کی طرف سے وہ بھی صدقہ ہوں گے۔ تو سب سے پہلے یاد رکھیے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اپنے بھائی سے مسکرا کر بات کرتا ہے، ہنس کر بات کرتا ہے، یہ اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیں کتنی بڑی خوش نصیبی والی بات ہے، کوئی پیسہ نہیں لٹانا، کوئی مال خرچ نہیں کرنا، بس اپنے بھائی سے مسکرا کے بات کرنی ہے تو یہ صدقہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک صدقے کی ایک شکل ہے کہ بندہ اپنے بھائی سے مسکرا کے بات کرے تو یہ ایک صدقے کی ایک شکل بن جاتی ہے۔ اس طرح دوسری بات یاد رکھیں کہ کسی بھی شخص کو آپ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور اس کو برائی سے روکتے ہیں تو یہ بھی آپ کی طرف سے ایک صدقہ ہوتا ہے کہ آپ ایک صدقہ کر رہے ہیں کہ اس کو آپ بھلائی کا حکم دے رہے ہیں، اچھے کام کا حکم دے رہے ہیں اور برے کام سے اس کو روک رہے ہیں۔ اور تیسری بات یاد رکھیے، کوئی بھٹکا ہوا ہے، کسی کو کوئی راستہ نہیں مل رہا، منزل نہیں مل رہی، منزل مقصود کی تلاش میں ہے، تو جب آپ اس کو منزل کا راستہ دکھاتے ہیں کسی بھٹکے ہوئے شخص کو آپ راستہ دکھا دیتے ہیں تو یہ بھی آپ کی طرف سے صدقہ ہوتا ہے۔ تو یہ بھی آپ ایک قسم کا صدقہ ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس طرح ایک اور بات یاد رکھیے کہ راستے کے اندر پتھر پڑا ہو، کانٹا پڑا ہو یا ہڈی وغیرہ یا کوئی ایسی چیز پڑی ہو جس سے گزرنے والے کو تکلیف ہوتی ہو، گزرنے والا تکلیف محسوس کرتا ہو، اگر آپ اس چیز کو راستے سے ہٹا دیں گے، اس چیز کو ہٹا کے آپ گزرنے والے کے لیے راستہ آسان کر دیں گے، راستے کو صاف کر دیں گے تو یہ بھی آپ کی طرف سے ایک صدقہ ہوگا۔ آپ کی کیا لگے گی، اس میں کوئی محنت نہیں لگے گی، آپ نے وہ چیز اٹھا کے دوسری سائڈ پہ رکھ دینی ہے تو یہ بھی آپ کی طرف سے اس گزرنے والے کے لیے ایک صدقہ ہوگا اور اللہ کریم آپ کو اس کا اجر بھی عطا فرمائے گا۔ اور ایک اور بات یاد رکھیے کہ اپنے اہل و عیال پر، اپنے گھر والوں پر، اپنے عزیز و اقرباء پر، اپنے ساتھ رہنے والوں پر اگر آپ ثواب کی نیت سے خرچ کریں گے، اچھی نیت سے ان کے لیے رزق کما لائیں گے، اچھی نیت سے ان کے لیے رزق حلال تلاش کریں گے، اچھی نیت سے ان پر آپ خرچ کریں گے تو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ یہ ساری احادیثیں بتا رہا ہوں، حدیثوں کے اندر میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے اہل و عیال پر ثواب کی نیت سے خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس شخص کو صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اس طرح یاد رکھیے کہ آپ کے منہ سے کوئی بھی اچھی بات نکلی، اچھی بات آپ نے اپنے منہ سے نکالی، آپ کی زبان سے کوئی اچھی بات ادا ہوئی، کوئی اچھا عمل ادا ہوا تو یہ بھی آپ کی طرف سے ایک صدقہ ہوگا۔ تو یہ بھی ایک صدقے کی شکل ہے کہ اگر آپ کچھ اچھا بولتے ہیں، کچھ اچھا جو ہے وہ سوچ کر آپ بول لیتے ہیں، زبان سے آپ کی زبان پر اچھے الفاظ آتے ہیں تو یہ بھی ایک صدقہ ہوتا ہے، یہ بھی ایک صدقے کی شکل ہے۔ اور آگے یاد رکھیے کہ آپ کا ہر وہ قدم جس کو آپ نماز کے لیے اٹھاتے ہیں، آپ نماز کی طرف جاتے ہیں مسجد میں چل کر، تو جتنے بھی قدم آپ کے اٹھیں گے مسجد کے اندر، مسجد کے لیے، نماز کے لیے جب آپ چل کر آئیں گے تو آپ کا ہر قدم جو ہے وہ صدقہ ہوگا، ہر قدم کے بدلے میں آپ کو جو ہے وہ صدقے کا ثواب ملے گا، یہ بھی ایک صدقے کی شکل ہے۔ اور آگے یاد رکھیے، دو بندے لڑ جائیں، جھگڑا ہو جائے، ان کے درمیان صلح کروا دینا، یا پھر خود کس سے جھگڑے ہوئے ہوں، کس سے ناراض ہوں تو خود صلح کر لینا، تو یہ بھی ایک صدقے کی بہترین شکل ہے۔ اور یہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مسئلے پر بڑی تاکید فرمائی ہے کہ اگر کوئی بندہ لڑا ہوا ہو، کوئی بندہ جھگڑا ہوا ہو تو انہیں چاہیے کہ وہ 3 دن جھگڑ لڑ کر نہ گزارے، بلکہ مسلمان انما المؤمنون اخوہ، مسلمان تو آپس میں بھائی ہیں، تو یہ بھائی چارہ جو ہے اس کو برقرار کر دینا، کسی کی صلح کروا دینا، یا خود کسی سے ناراض ہیں، کوئی مسئلہ ہے تو صلح کر لینا، یہ بھی آپ کی طرف سے ایک صدقہ ہوتا ہے۔ اور آخری بات فرمایا کہ آپ راستے سے چل رہے ہوں اور کوئی سامنے آ جائے تو اس کو سلام کر دینا، یہ بھی آپ کی طرف سے صدقہ ہوگا۔ تو دیکھیے میں نے کچھ
چند ایسی شکلیں جو صدقہ ہیں ہمارے لیے وہ آپ کے سامنے رکھیں، اور دیکھیں صرف پیسہ خرچ کرنا، صرف مال خرچ کرنا یہ صدقہ نہیں ہوتا، بلکہ صدقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی چیز نہ ہو، اچھا اخلاق بنا لیں، ہر کسی کو سلام کریں، نماز کے لیے اپنے قدم بڑھائیں، اچھے اعمال شروع کر دیں، ان مخصوص چند باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیں، زندگی گزارنے کا طریقے کو اسلامی بنا لیں، تو پھر آپ کی طرف سے یہ ساری باتیں صدقہ کے طور پر ادا ہو جائیں گی۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ جل وعلا ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔